اس کو ڈسٹارٹ کر کے کہ انہوں نے یوں کروا لیا انہوں نے کیا کروایا, ہم نے ان کو ان کا سٹینڈ چینج کروایا. کشمیر از دی ڈسپیوٹ, اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ. We made them say it. We made the Prime Minister say it. That is our success. And you should be proud of it. No, we are proud of it. But I think your greatest success was کہ دیکھیے مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ تھی, کچھ ایک ڈیلیگیشن جرنلسٹ کی کشمیر گئی ہوئی تھی, تو سری نگر وغیرہ ادھر ادھر, تو وہ جب واپس آئی تو آپ نے ان کو بلایا, اس میں بھی تھا, اور آپ نے ہمیں پوچھا کہ بھئی کیا دیکھ کے آئے ہیں آپ. تو ہم نے کہا جی ہم تو وہاں یہ آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے, اور وہ آزادی کا نعرہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے نہ ہم انڈیا کا رہنا چاہتے ہیں. اور آپ نے کہا میری بھی انٹیلیجنس یہی کہتی ہے. مجھے یاد ہے آپ نے کہا کہ یس دیٹ از واٹ وی آلسو ہیئر. اینڈ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیٹ مینٹ دیٹ therefore یو ور دین ڈیٹرمنڈ کہ اس چیز کو سیٹل کیا جائے ان اکارڈنس ود دی وشز آف دا کشمیریز رادر دین جو ہمارا پرانا اسٹینڈ تھا کہ یہ ہمارا حصہ بنے گا. یس اٹ واز سپوز ٹو. دیکھیں جی I was very pragmatic because India was pragmatic. Yes. India came forward to talk. Yeah. And again, I will repeat, it was our successful diplomacy کہ ہم نے انڈیا کو force کیا to come. Now, the issue was, Kashmiris, yes, I felt, maybe quite a sizable number wanted independence. Yasin Malik. But جب ہم آگے چلنے لگے, میں نے یاسین ملک کو سے بات کی, and let me tell you, that I made him change his stance کہ دیکھو انڈیپینڈنس تمہیں نہ پاکستان فیور میں ہوگا نہ انڈیا فیور میں ہوگا, تو آپ کو یہ نہیں مل سکے گا. اس کو ذرا ایک سیکنڈ روکتے ہیں سر, ویل کنٹینیو دس ڈسکشن. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, then we'll come back. ویلکم بیک ناظرین. سر آپ بات کر رہے تھے اباؤٹ کشمیر. تو دس واز اے میجر ڈیولپمنٹ ڈیورنگ یور ٹائم. یس آئی تھنک ناؤ کشمیر پہ جب ہم آگے بڑھے, ریزولوشن میں اے پی ایچ سی والوں سے سب سے مل رہا تھا, میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بتائیں ہاں کیا واٹ شوڈ بی. اب جب نیگوسیشن شروع ہیں اینڈ دے ہیو ایگریڈ ٹو نیگوشیٹ انڈینس, تو کیا بتائیں آپ کیا سولوشن ہے. اے پی ایچ سی والوں سے میں نے بات کی, میں نے یہاں پولیٹیشین, میں نے آزاد کشمیر کے پولیٹیشین سے بات کی. بلیو می, ایک نے بھی اگر مجھے سجیشن دیو یہ پاتھ ہے فارورڈ, دین آئی. جب یہ نہ ہو, جب کوئی سجیشن ہی نہیں دے رہا ہے, وہ کہتا ہے نا جی کنسنسس بھائی کو سجیشن دے تو کنسنسس ہو, تو پھر میں نے خود اپنا دماغ لگا کر میں نے سوچا کیا ڈائریکشن ہے یار, اور میں نے وہ ایک دفعہ سیرینا میں میں نے ہوٹل میں نے وہ اناؤنس کر دیا, فلوٹ کیا آئیڈیا, بیکاز وین دا آئیڈیا از ناٹ کمنگ دین میرا خیال ہے یو فلوٹ این آئیڈیا اینڈ گیٹ دا ڈبیٹ اسٹارٹڈ. اینڈ آئی فلوٹڈ دا آئیڈیا کہ ان کو آٹونمی, میکسیمم سیلف گورننس, ڈی ملٹرائزیشن, گریجویٹڈ ڈی ملٹرائزیشن اینڈ اوور واچ, یہ چیزیں میرے آئیڈیا تھے, اینڈ میکنگ دا لائن آف کنٹرول ارریلیونٹ. سر بڑا زبردست ریڈیکل چیز تھی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ڈیڈ یو ہیو دی آرمی ود یو آن دس, آپ نے ڈسکشن کی تھی؟ Yes, certainly I had on this issue, I took on board even APHC, بعد میں even یاسین ملک, میں سوائے گیلانی صاحب, گیلانی صاحب ایک ہارڈ لائنر تھے جو مان ہی نہیں رہے تھے, ورنہ تمام اے پی ایچ سی کے لوگ مان گئے, انہوں نے منوایا میں نے, اینڈ دے سیڈ یس دس از دا وے فارورڈ. کیونکہ میں نے سب کو لاجیکلی سمجھایا, دیکھو نہ آپ سب کچھ لے سکتے ہیں نہ ہم سب کچھ دیں گے, تو کو وایا میڈیا ڈھونڈنا ہے. صحیح ہے آپ کی بات. مجھے دو سوال کھڑے ہوتے ہیں اس میں نے پاکستان تمام فوج کو بالکل, وی ہیڈ ڈسکس دس ان دا کور کمانڈرز کانفرنس, تمام پولیٹیشین اے کے والے, اے کے لیڈرز آزاد کشمیر کے, ان کو بھی آئی ٹک ایوری ون آن بورڈ اینڈ وی ور موونگ فارورڈ. تو سوال جو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے, آپ کا خیال ہے یہ آپ کی ایک بہت بڑی انڈیورنگ لیگیسی ہے, یہ فوج یا ہمارے اے کے پولیٹیشینز یا یہ حریت والے یہ پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, یہ اب ایک لینڈ مارک ہے, اس کے آگے ہی جائیں گے ہم؟ دیکھیں لینڈ مارک میں یس لینڈ مارک ہے ایک, لیکن اس میں اے کے والے کو چھوڑیں, سب سے بڑا تو انڈیا اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے نا, ان میں ہمت ہونی چاہیے. کیونکہ جب جو بھی اگریمنٹ ہوگا, چاہے جو ہم جس راہ پہ جا رہے تھے یا کوئی نیا جو کچھ بھی اس میں چینج کر کے, اس ایگریمنٹ میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا. گیو والا حصہ بڑا مشکل ہوتا ہے,
آپ کو کچھ دینا پڑے گا ٹو ٹیک سم تھنگ فرام انڈینس. انڈیا کو بھی دینا پڑے گا ہمیں ٹو ٹیک سم تھنگ فرام اس. اس میں پھر پبلک اوپینین لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی لوگ گالیاں دیں گے. وہ انڈینز بھی یہی سمجھتے ہیں انڈین لیڈرشپ کے ہم یہ کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, اور باتوں میں یہ ہوتا تھا. تو ادھر بولڈنس چاہیے فرام دا لیڈرشپ کہ دیکھو ان دا الٹیمیٹ انٹرسٹ آف پاکستان اینڈ انڈیا اینڈ پیپل آف کشمیر یو شوڈ ہیو یور ہارٹس کلین دیٹ یو ول گو فار اے ریزولوشن اینڈ میجورٹی آف دی پیپل ول سپورٹ. ایکسٹریمسٹ ہمیشہ اس کے اگینسٹ رہیں گے. تو وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ, دا لیڈرشپ ہیز ٹو بی اسٹرانگ کہ اٹ از ان دا انٹرسٹ آف پیپل آف کشمیر اینڈ پاکستان اینڈ انڈیا. دیٹ از ہاؤ وی کین ریچ اے سولوشن, ورنہ یہ سولوشن نہیں پہنچ نہیں. سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس میرے ذہن میں تو یہی سوال تھا کہ کیا, کیونکہ یہ بہت بڑی ایڈوانس تھی اور یہ ایڈوانس اب ایز این انسٹیٹیوشن پاکستان آرمی اس سے آگے ہی جائے گی. یہ تو نہیں, یہ پھر ریورس ہو سکتا ہے. یہ آپ لوگوں کی بہت غلط خیالات ہیں کہ پاکستان آرمی کوئی پریشرائز کرتی ہے. یہ بہت ہی آپ لوگوں نے معلوم نہیں کیوں یہ امپیکٹ کریٹ کیا ہوا ہے, امپریشن ان دا میڈیا کہ آرمی جو ہے وہ پیس میں نہیں. دس از دا موسٹ وشس پروپیگینڈا اگینسٹ دا آرمی کہ جی وہ نہیں چاہتے, ورنہ ان کو آرمی کا مقصد نہیں رہے گا. آرمی کا مقصد ہمیشہ پاکستان میں رہے گا. کشمیر سولوشن ہو بھی جائے نا, اگر انڈین فورسز ہمارے بارڈر پہ ان کی 33 میں سے 24-25 ڈویژن ہمارے بارڈر پہ ہوں, تینوں آرمڈ ڈویژن ہمارے بارڈر پہ ہوں, میکنائز ڈویژن ہمارے بارڈر پہ ہوں اور ان کی ایئر بیسز ہمارے بارڈر پہ ہوں, تو کوئی کشمیر سالو بھی ہو جائے, جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی ہمارے فورسز کی اہمیت رہے گی. تو یہ سمجھنا کہ جی آرمی جو ہے نا یہ کرواتی ہے کشمیر کو تاکہ وہ آرمی رہے. ہمارے جی 30 ایئرز سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ دی اینیمی از انڈیا. ناؤ وی آر سیئنگ دا تھریٹ, انڈیا سے ایک تھریٹ رہے گی, اس کی کیپیبلٹی پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ دی اینیمی از انٹرنل ناؤ. آج کل تو یہی ہم کہہ رہے ہیں. تو کیا ناؤ وی کین ناؤ اسیوم دیٹ وی ہیو ٹو سارٹ آور ہاؤس ان آرڈر. انڈیا از نو لانگر دی اینیمی ایز سچ. اوکے, اینیمی کی وائی آر وی سیئنگ اینیمی؟ تھریٹ دیکھنا. تھریٹ واٹ از ویئر از دا تھریٹ فرام؟ دیر از اے تھریٹ فرام انڈیا بیکاز آف دا فورسز. اس میں ہو کین ڈسپیوٹ دس؟ میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے, اینڈ ڈسپیوٹ کر لیں آپ. میں آئی نو دا نمبر. the threat is there. Now this is the massive force against your border. So threat is there and we have to take cognizance. اور ان کے پالیٹیشین کی اسٹیٹمنٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یو ہیو ٹو بی ویری سیریس, ٹو ٹیک اٹ ویری سیریسلی. کوئی کہہ رہے ہیں ان کو مارو, کوئی سزا دو, ان کو پنش دیم اینڈ گو فار سرجیکل اسٹرائک. ناؤ the other threat is terrorism and extremism. Is that At a this threat moment, or is that the enemy really, right? it is the enemy, it is the threat, it is the enemy, it puts our existence into jeopardy. بالکل ٹھیک. تو اب مجھے یہ بتائیے سر, مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے ایکشن لیا ان لوگوں کے خلاف سوات میں, جب یہ 2007 کی بات ہے, تو اس وقت تو ایکشن ہوا, ان کو چھوڑ کے پھر فوج واپس آ گئی. اب پھر یہ there was ریسرجنس آف دا طالبان اور یہ پھر ٹیررزم شروع ہو گئی. تو اس وقت کیوں نہیں آپ نے ایک ہی دفعہ اندر جا کے ختم کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ پھر میرے پہ بلیم ہو جاتا ہے کہ آپ نے بہت کمزور کیا. الیکشن کیسے ہوئے جی؟ الیکشن اسی لیے ہو نا, چیز ختم ہو گئی تھی. فضل اللہ کہاں تھا؟ پیو 4 رینجز میں بھاگ رہا تھا اور کمانڈو ٹیمز اس کو ٹریک کر رہی تھی اکیلا, بکتر. شانگلہ ہل پہ یہ جا رہے تھے اور KKH کی طرف جا رہے تھے. ہم نے سوات کی